السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے اور بہت انفارمیٹیو بھی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلے آئے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ سوال سب کے دلوں میں ہوتا ہے، غیر مسلم کے دل میں بھی ہوتا ہے، تو آج میری نظر میں ایک سوال آیا جس کا جواب میں چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ چلیں زیادہ باتیں نہیں کرتے، ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ بات کچھ اس طرح سے ہے، جنہیں ایمان کے بارے میں معلوم نہیں، انہیں مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے سزا کیوں دی جائے گی؟ انٹرسٹنگ۔ ایک غیر مسلم جو اسلام قبول کرنے ہی والا ہے، لیکن کچھ سوالات اسے پریشان کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کیسے کریں گے جنہیں اسلام کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے؟ مثال کے طور پر اس وقت دنیا کے مختلف حصوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں اسلام کا علم ہی نہیں ہے، تو انہیں مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے سزا کیوں دی جائے گی؟ دوسری بات یہ ہے، جو غیر مسلم خاندان جو اچھے کام کرتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ المختصر کہنا ہے کہ غیر مسلمین کو اسلام کا پیغام پانے کے لیے مسلمانوں پر انحصار کرنا چاہیے۔ یہ تو درست نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی انہیں کسی مسلمان سے مدد لینا ضروری ہو۔ ان لوگوں کا کیا ہوگا جو مسلمان دوست نہیں رکھتے؟ مجھے معلوم ہے کہ ہر انسان کو اپنی زندگی میں اپنی ایمان و یقین کے متعلق علم ہونا چاہیے، لیکن انہیں ان کے سوالوں کا بہت زیادہ اطمینان بخش جواب قرآن شریف کی طرف سے بہت واضح کر کے دیا گیا ہے، جو میں آج آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، بے شک اللہ رب العزت نے کائنات بنائی، بے شک وہی سردار ہے، ہر چیز کا مالک ہے، اس کے بغیر ایک پتے بھی نہیں ہل سکتے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اسی کی بادشاہت ہے اور تا قیامت رہے گی۔ چلیں، تمام کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ عز و جل ہے، بے شک اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو عقل کی دولت سے نوازا، مفید اور مضر چیزوں میں تمیز کرنے کا ملکہ عطا کیا، جس کا ذکر قرآن پاک میں، یعنی وہ ذات جس نے انسان کو پیدا کیا پھر اس کو ٹھیک بنایا، جس نے جانوروں کے لیے ان کے مناسب چیزوں کو تجویز کیا، الحمدللہ، پھر ان جانداروں کو ان چیزوں کی طرف راہ بتلائی، یعنی ان کی طبیعتوں میں ان چیزوں کا تقاضا پیدا کیا، سبحان اللہ۔ نیزہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، بہت غور کرنے کی بات ہے، آپ لوگ ضرور سنیے اور زیادہ سے زیادہ ان باتوں کو اوروں سے بھی شیئر کریں، شاید جنہیں پتہ نہ ہو انہیں معلوم ہو۔ کیا ہم نے ان کو 2 آنکھیں اور زبان 2 ہونٹ نہیں دیے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان بندوں سے جو غیر مسلم ہیں، جن کے دل میں یہ سوال ہے، یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے، اس کو دونوں راستے خیر و شر کے بتلا دیے۔ کائنات میں نظر کرنے والی آنکھیں، نیکی اور بدی میں تمیز کرنے کے لیے عقل اللہ کی وہ نعمت ہے جس کی وجہ سے انسان اچھائیوں کے اختیار کرنے اور برائیوں سے اجتناب کرنے کا مکلف ہے۔ اس کے بعد پھر انبیاء کرام علیہ السلام کو ہر دور میں مبعوث فرماتے رہے ہیں تاکہ انسان ان کے بتلائے ہوئے راستوں پر چلے، اور انبیاء کرام کو ان کی بات کی صداقت کے لیے بطور دلیل معجزات عطا کیے گئے، بالکل کیے گئے، تاکہ کسی کو مجال انکار نہ رہے۔ اگر کسی نے نبی کا دور نہیں پایا تو بھی نبی کے لائے ہوئے پیغام کو جاننا سمجھنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر اسلام اور نبی کے بارے میں اس کو کوئی خبر ہی نہیں ملی، یا ایسی جگہ میں ہے جہاں اسلام اور نبی کا کوئی تعارف ہی نہیں ہے، تو بھی اس کو اپنی عقل خداداد سے اللہ تعالیٰ کی واحد ہونے اور اس کے خالق ہونے کا یقین کرنا ضروری ہے، کیونکہ کائنات کا وجود اس بات کا بین ثبوت ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، اور پورے نظام کائنات کا ایک تسلسل میں جڑا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ذاتاً تنہا خالق کائنات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ ہر انسان پر عقلی طور پر واجب ہے۔ اگر انسان نے اس پر عقل خداد کے فیصلے کے خلاف اللہ کے لیے اگر کوئی بات کی تو وہ شر کہلائی جاتی ہے، جس طرح
کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ پکارنا، یہ شرک کہلایا جاتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب مل چکے ہوں گے، کیونکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نہیں بھی دیے تو کہا جاتا ہے نا، انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے عقل سے پیدا کیا انسانوں کو۔ جانور ہوتے ہیں جنہیں سمجھ نہیں، پر انسانوں کو اگر وہ نہیں باشعور ہو جاتے ہیں، انسانوں نے ہر چیز کی سمجھ آنی چاہیے اور آ جاتی ہے۔ تو امید کرتی ہوں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ چکی ہوگی، اور جن لوگوں کے دلوں میں اور اس بارے میں کچھ چند اہم جو خصوصیات ہے وہ میں بتانا چاہوں گی۔ اللہ خیال رکھیں، ضروری ہے، اللہ پر توکل رکھیں، بے شک وہی ذات ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ ہر انسان پر عقلی طور پر واجب ہے۔ اگر انسان نے اس عقل خدادات کے فیصلہ کے خلاف اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا یا اس کو خالق نہ مانا تو بہت بڑا ظلم کیا اپنے خالق و مالک کے ساتھ۔ رب کائنات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ جب انسان نے اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا انکار کیا، اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا، تو وہ عقاب خداوندی کا مرید بنا۔ اور اگر کسی شخص نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھا اور اس کے ساتھ کسی کو شرک نہیں ٹھہرایا، مگر اسلام کے بارے میں نہ جان سکا اور احکام خداوندی کو معلوم نہ ہو سکے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ مگر یہ اس جگہ کی بات ہے جہاں اسلام اور اس کے پیغام کا کسی نے نام تک نہیں سنا، لیکن دنیا میں ایسا خطہ شاید ہی ہو جہاں اسلام کا نام بھی لوگ نہ جانتے ہوں۔ بالکل، اگر صرف اسلام کا نام سنا ہے، تفصیلات سے ناواقف ہے، تو مذہبی عقیدہ کے لحاظ سے اس کو جاننا اور سمجھنا اس شخص کی ذمہ داری ہے جس کوتاہی کی وجہ سے وہ آئندہ اللہ کو جوابدہ ہوگا۔ ماحول اور سوسائٹی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، اور اچھا ماحول اختیار کرنا انسان کی ذمہ داری ہے۔ اگر گندا اور فحش ماحول میں پیدا ہونے والا اور رہنے والا شخص اپنے ضمیر اور عقل کی آواز پر کان لگاتا اور اپنے ماحول کو بہتر بنانے یا بہتر ماحول کے اختیار کرنے کی فکر کرتا، تو رفتہ رفتہ وہ ایسے ماحول میں پہنچ جاتا جہاں حق کا تلاش کرنا اور مقصد تخلیق کو سمجھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا۔ اس شخص نے اپنے اس فریضے کی ادائیگی میں جو کوتاہی کی، اس کا جواب دہ وہ ہوگا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انہوں نے ہدایت کا بدلے میں گمراہی اختیار کر لینا، یعنی شخص اپنی عقل، ضمیر کی آواز اور فطرت سلیمہ کی رہنمائی سے ہدایت کا راستہ حاصل کر سکتا تھا، مگر اس نے اپنے عقل کا رخ بدل دیا، ضمیر کی آواز کو دبا دیا اور فطرت سلیمہ کو بیکار کر دیا۔ جو اچھے خاندان کے لوگ ہیں، اگر انہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول نہ کیا تو آخرت میں اپنے ایمان کے سلسلے میں ان کو بھی جوابدہ ہونا ہوگا۔ البتہ جو اچھے کام کا مسئلہ خدمت خلق، امداد والدین اور اعضاء کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ اس نے کیا، تو اس نے نیک اور اچھے کاموں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتے ہیں۔ آخرت میں اچھے اعمال کا اچھا بدلہ ملنے کے لیے ایمان شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام بمشکل اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ دنیا میں آیا۔ اس پیغام پر ایمان لانے والے اور اس کو ماننے والے مسلمان کہلاتے ہیں۔ الحمدللہ، یہ کسی برادری یا قوم کا نام نہیں ہے، یا کسی ملک کے رہنے والے یا کسی خاص زبان کے بولنے والے کو مسلمان نہیں کہا جاتا۔ یہ دنیا کا ہر شخص، خواہ کسی ملک کا رہنے والا یا زبان کا بولنے والا ہو، اسلام کا نمائندہ بن سکتا ہے۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا اور اس کو سمجھانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، لہٰذا اسلام کو سمجھنے کے لیے قرآن کا مطالعہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ ضروری ہے۔ میں دنیا کے تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی معتبر ہے۔ جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا تو وہ اللہ کے نزدیک معتبر مقبول نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ ان باتوں سے آپ کی اور آپ کی دوست کی تسلی ہو جائے گی۔ نیک کام میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، اور جس نیکی کا سراغ لگ گیا ہے دوسروں تک اس کو پہنچانے کی فکر کرنی چاہیے۔